السلام علیکم. سیکشن سی کے اندر اکنامک سسٹم کے اندر اکنامکس میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن آتا ہے اکثر ایگزام میں کہ آپ اسلامک اکنامک سسٹم کے کیریکٹرسٹکس بتا دیں, آپ اسلامک نظام معیشت کی خصوصیات کیا کرتے ہیں بتا دیں. تو وہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ اس کے کیریکٹرسٹکس کو پڑھیں ہم ایک نظر ذرا سا یہ ڈالتے ہیں کہ اسلامک اکنامک سسٹم کیا ہوتا ہے. اسلامک اکنامک سسٹم دراصل ایک ایسے سسٹم کو کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے, جو کہ مکس اکنامی کی طرح ہوتا ہے, جہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کو کاروبار کرنے کی مکمل یکساں آزادی حاصل ہوتی ہے. یعنی مکس اکنامی اور اسلامک سسٹم دونوں ایک طرح کی اکنامی سسٹم کی طرح ہی ہیں کہ جس میں پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں. سب سے پہلا کریکٹرسٹک, سب سے پہلا فیچر ہے دا کانسیپٹ آف حلال اینڈ حرام, کہ جناب مکس اکنامی کے اندر حلال اینڈ حرام کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے. یہاں حلال اور حرام کے اوپر فرق کیا جاتا ہے. کیپٹلزم ہو, سوشلزم ہو, مکس اکنامی ہو, وہاں پہ کام کرنے کی آزادی حاصل ہوتی ہے, وہاں کام کے اوپر بات کی جاتی ہے. لیکن حرام اینڈ حلال کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی کہ جناب یہ کام کرنا جائز ہے, یہ کام کرنا جائز نہیں ہے. تو اسلامک اکنامک سسٹم کی پہلی بیسک فیچر, پہلا بیسک کانسیپٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس حلال اور حرام کو جو وہ کیا کیا جا رہا ہوتا ہے, واضح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ فیچر, یہاں پہ ہم زکوٰۃ کے اوپر بات کرتے ہیں. اس اکنامی کے اندر زکوٰۃ کی بات کی جاتی ہے انسٹیڈ آف ٹیکسیشن سسٹم, کہ جناب جو صاحب نصاب ہیں, جو معاشرے کے اندر موجود صاحب نصاب اور صاحب استطاعت لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے, زکوٰۃ ادا کریں گے. گورنمنٹ کی جانب سے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا جائے گا جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرے گا, اور زکوٰۃ کی کلیکشن کرنے کے بعد غریبوں تک اسے پہنچانے کے مکمل انتظامات کرے گا. تو زکوٰۃ کی کلیکشن, زکوٰۃ کا کانسیپٹ آپ کو مکس اکنامی, سوشلزم, کیپٹلزم میں موجود نظر نہیں آتا. یہ اسلامک اکنامک سسٹم کی ایک اور خاص کی فیچر ہے کہ جناب یہاں پہ ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہے وہ بات ملتی ہے, زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہمیں ڈسکشن کو جو ہے وہ بیس بنایا جاتا ہے. تیسرا مین فیچر ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروہیبیشن آف انٹرسٹ, سود کی ممانعت. سودی لین دین, وہ کاروبار جس میں سود شامل ہو, وہ کاروبار جس میں سودی معاملات شامل ہو, بالکل بھی الاؤ نہیں کیے جاتے. مکمل اس پہ جو وہ پابندی عائد ہوتی ہے. سودی لین دین, سودی معاملات, سودی کاروبار آپ کو اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی. جو بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں, مالیاتی ادارے ہیں, ان سے سختی سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے معاملات سود سے ترک رکھیں گے, سود سے پاک رکھیں گے, اس میں سودی معاملات نہیں ہونے چاہیے. نمبر 4, اونرشپ اسٹائل. ملکیت کا جو طریقہ کار ہوگا, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ مکسڈ اکنامی کی طرح ہوتا ہے, لہٰذا یہاں کاروبار کرنے کی, کام کرنے کی, اپنے نظام زندگی کو گزارنے کی جو آزادی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی ہے, وہ گورنمنٹ سیکٹر کے پاس بھی ہے. ایک پرائیویٹ سیکٹر, نجی ادارے بھی کاروبار کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں, اور پبلک گورنمنٹ سیکٹر, حکومت بھی کاروبار کرنے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں. حکومت کے پاس کاروبار کرنے کی مکمل آزادی ہے, اور ساتھ ساتھ عوام کو بھی کاروبار کرنے کی مکمل آزادی دی جا رہی ہوتی ہے. فریڈم آف ورک اینڈ انٹرپرائز, آپ کو کام کرنے کی مکمل آزادی ہے. آپ جس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو مکمل کام کرنے کے حوالے سے, انٹرپرائز آپ کو ادارہ اوپن کرنے کے حوالے سے آزادی دی جاتی ہے, بشرطے کہ وہ حلال ہو, بشرطے کہ وہ سودی لین دین سے پاک ہو. آپ کو مکمل آزادی حاصل ہے, آپ کے پاس مکمل اس بات کی جو ہے وہ آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہیں, جو ادارہ اوپن کرنا چاہیں وہ آپ ادارہ اوپن کر سکتے ہیں, جو کام کرنا چاہیں وہ کام کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹوٹل فریڈم, آپ کے پاس مکمل آزادی اور مکمل خود مختاری موجود ہوتی ہے. اکنامک لبرٹی, معاشی آزادی. معاشی آزادی مطلب آپ کمانے کے لیے پورے مکمل طور پہ آزاد ہیں. آپ کو کمانے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے مکمل آزادی ہے, آپ کو گورنمنٹ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو جاب کریں, آپ چاہیں تو کمپنی اوپن کریں, آپ کو یہاں حکومت طے نہیں کرے گی, حکومت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. آپ ایم بی اے کرتے ہیں اور ایم بی اے کرنے کے بعد اپنا ذاتی پولٹری فارم کا بزنس اوپن کرتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. آپ کو معاشرتی آزادی حاصل ہے, آپ کے پاس مکمل معاشی آزادی اور مکمل خود مختاری موجود ہے. واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو مے. آپ کو گورنمنٹ پابند نہیں کرے گی کہ نہیں جناب آپ یہ آکوپیشن ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, آپ یہ پیشہ اختیار نہیں کر سکتے. حکومت کی جانب سے کسی قسم کی آپ پہ روک ٹوک
موجود نہیں ہوتی. 7th ہیڈنگ ہے ہمارے پاس ریزنیبل پروفٹ, مناسب منافع. آپ کو کاروبار کرنے کی آزادی حاصل ہے, آپ کو منافع کمانے کی آزادی حاصل ہے, لیکن منافع کتنا ہو, اس کی مقدار کیا ہو, وہ ریزنیبل ہو. گورنمنٹ نے آپ کو کوئی پابند نہیں کیا, گورنمنٹ نے آپ کو کوئی لا ڈیفائن نہیں کیا, اسلام نے, شریعت نے کوئی لا ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ اتنے % جو ہے وہ پروفٹ. اب گورنمنٹ نے کہا مناسب, نہ سامنے والے کا نقصان ہو, ناجائز نہیں کماؤ گے. آپ کو کمانے کا مکمل اختیار حاصل ہے, پروفٹ حاصل کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے, لیکن ناجائز نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک خاص ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو بھی نقصان نہ ہو رہا ہو اور آپ کو بھی نقصان نہ ہو رہا ہو. مناسب مقدار میں منافع کمانے کی مکمل آزادی آپ کو دی جا رہی ہوتی ہے. مکمل آپ کو اس حوالے سے جو ہے وہ آزادی ہے کہ جو آپ کا منافع رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسلامک اکنامک سسٹم میں بیت المال کا کانسیپٹ ہوتا ہے, جیسے ہمارے یہاں خزانے کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس وغیرہ جو بھی کلیکٹ کرتی ہیں وہ خزانے میں جمع کرتی ہیں. اسی طرح اسلامک اکنامک سسٹم بیت المال کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ زکوٰۃ, خیرات, آپ صدقات اور اپنے جو ہے وہ کیا کریں گے, بیت المال میں جمع کروائیں گے. بیت المال کے پاس پوری اکنامک میں جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں, مفلس ہیں, نادار ہیں, غریب ہیں, بیوہ ہے, یتیم ہیں, ان کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے. ان کو گورنمنٹ کی جانب سے کیا کی جاتی ہے, مدد فراہم کی جاتی ہے. گداگری, فقیری, بھکاری, اس کلچر کو ختم کیا جاتا ہے. یہاں پہ بیت المال یعنی ایک ادارہ موجود ہوتا ہے جس میں سارا پیسہ, مال غنیمت, زکوٰۃ, خیرات, صدقات آپ وہاں پہ جمع کرواتے ہو, اور وہاں سے گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ غریب لوگوں کی اور ضرورت مند لوگوں کو ان سے فنڈ کیا جاتا ہے. ضرورت مند لوگوں کو ان امپلائمنٹ الاؤنسز دیے جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ان کی نظام زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے اور ان کے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے کردار ادا کیا جاتا ہے. تو یہ تھے فیچرز اسلامک اکنامک سسٹم کے.